السلام علیکم جی۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے آج ایک موضوع پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ وہ موضوع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی کہ میں روشنی ڈالوں گا ان کے اخلاق پہ اور ان کی سیرت پہ۔ موضوعات تو نہیں خیر، مگر ہاں شروع کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا، آخرت اور جنوں اور انسانوں سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اور سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی احکامات پر عمل کیا، اور جنوں انسانوں نے حضور پاک کی پیروی کی۔ تو بتاتے ہیں کہ میں بات کو تھوڑا سا مختصر کرنا چاہوں گا کہ ایک بار حضرت ولید تھے، ایک نامی شخص، ان کے پاس ایک بت تھا جو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ اس بت نے توبہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی رسول نہیں ہے۔ تو اس جو بت تھا، اس کا جو الفاظ تھے وہ اس ولید نامی شخص کو بہت اچھے لگے، اور بہت وہ خوش ہوا، اور اس نے اپنے ارد گرد جتنے بھی دوست، احباب، ہمسائے تھے، جاننے والے تھے، سب کو اکٹھا کیا، ایک اجتماع ٹائپ اکٹھا کیا کہ میں آج آپ لوگوں کو ایک اپنے بت کی سچائی بتاؤں گا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں نے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو بت نے کہا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ سچے رسول ہیں۔ تو اس ولید کو، اور جو اس میں اجتماع میں جو لوگ تھے، وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر، حضور پاک کو بھی اس محفل میں بلایا گیا تھا، حضور پاک نے بھی سنا اور چلے گئے۔ بڑے حیران ہوئے سب۔ تو پھر جب حضور پاک جانے لگے تو رستے میں ایک جن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جن ملا، اس کی تلوار تھی، اس تلوار میں خون لگا ہوا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کیا ہے، ماجرا ہے؟ تو اس جن نے بتایا کہ اے حضور، میں آپ کا ماننے والا ہوں اور آپ پر ایمان لایا ہوں، اور میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ جب میں واپس گھر پہ آیا تو مجھے پتہ لگا کہ ایک ولید نامی شخص ہے جس کے بت نے آپ کے خلاف بات کی ہے۔ تو جب میں گیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس بت کے اندر ایک ہندو بت تھا، غالباً مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، اس بت نے آپ کے خلاف بات کی ہے۔ تو میں ادھر جا کے مجھے پتہ لگا، اور میں نے اس بت کو تلوار سے ختم کر دیا ہے، اور جو اس بت کا خون ہے، ہندو بت تھا، اور میں نے آ کے اس بت خانے میں اور بت میں جو بات کی تھی وہ میں نے کی تھی، جو آپ کے حق میں نے بات کی ہے وہ میں نے ہی کی تھی۔ تو حضور پاک چلے گئے سن کے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تھے، ایک اپنے صحابہ کی محفل میں ذکر و اذکار یا باتیں کر رہے تھے دین اسلام کی۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک 40 گز بڑا جن، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور گال سے خون بہہ رہا ہے، پیش ہونے لگا۔ تو سب صحابی مسجد نبوی کی طرف بھاگ گئے اور چھپ گئے، ڈر گئے کہ اتنا بڑا جن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، جب میں ہوں تو آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب وہ جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے حضور، میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور میرے گال سے خون بھی بہہ رہا ہے، اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس جن نے بتایا کہ میں
جب آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، اس سے 3000 یا 300 سال پہلے نا رہتا تھا. تو میری جو تھی پیدائش تھی، تو میں جنوں کو تنگ کیا کرتا تھا، اور جو جن میرے سامنے آتا تھا اس کو میں مار دیتا تھا بلا وجہ. تو حضور تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے ایک حسین و جمیل ایک شخص کو دیکھا، میری نظر کے سامنے آیا، اور میں نے اس کو کہا کہ وہ باغ میں گھوم رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اے حسین و جمیل شخص، میں نے آپ کو ختم کر دینا ہے، میں نے آپ کو کھا لینا ہے، قتل کر دینا. تو بناؤ بلا. تو اس شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ اے جن، تم مجھے کیوں کھانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کی مرضی ہے، میرا شوق ہے. تو کہتے جیسے ہی میں نے اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مطلب اس کو نقصان دینے کی کوشش کی، تو اچانک میرے ہاتھوں سے طاقت چلی گئی، اور اس شخص نے میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے باندھ دیے، اور میری گال پر تھپڑ لگایا، جس کا اب تک خون بہہ رہا ہے، اور ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں. پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ دنیا میں تشریف لے آئے. تو میں نے اس کو اپنے ہاتھ دکھائے، تو انہوں نے بھی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہ کھول سکے، نہ میری طاقت بحال کر سکے، نہ میری گال سے جو خون بہہ رہا ہے وہ ختم کر سکے. اس کے بعد وہ جن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، اور ان کو بھی اپنا یہ سارا واقعہ ماجرا بتایا. انہوں نے بھی بہت کوشش کی، مگر حل نہ ہو سکا. اس طرح میں نے کافی بار کوشش کی، مگر جب اللہ کی طرف سے پیغمبر کو جو تھے نبی، ان کو وحی نازل ہوئی کہ اس جن کو کہو کہ جس نے آپ کے ہاتھ باندھے ہیں، آپ کے ہاتھ وہی کھولے گا. تو جن نے کہا کہ میرا اشارہ جو تھا وہ آپ کی طرف تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ بھی کھولے، اور اس کو شفا یابی ہوگی، اس کی طاقت واپس آ گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو کہا کہ اب تم اپنے مقام پہ جا سکتے ہو. تو جن نے کہا کہ حضور اگر جہاں مجھے حق مل جائے، سچ مل جائے، اتنی مدت کے بعد مجھے حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیا، صبح کی محفل میں وہ بیٹھ گیا. تو یہ میرا تھا آج کا واقعہ حضور پاک کی عظمت و شان کے متعلق. اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.